اگر کبھی بیوی تمہاری تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی تعریف کر دیا کرو۔ اس نے کھانا بنایا، کھانے کی تعریف کر دو، خوش ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نمک کم ہے تو تم ذلیل کر رہے ہو دوسروں کے سامنے۔ مہمان آئے، نمک کم ہے، پھوہڑ ہے، پکانا نہیں آتا، برباد کر دیا کھانا، شرمندگی ہوگی اس کو۔ اگر کھانے میں تیز مرچ بھی ہو گیا، نمک بھی تیز ہو گیا، تو مہمانوں کے سامنے تو اسے نیچا نہ دکھا کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، بڑے بڑے باورچیوں سے ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کھانا آپ نے بڑا اچھا بنایا، بہت ذائقہ دار بنایا، اس لیے کہ تیرے سسر نے تجھے باورچن نہیں دیے، تیری بیوی دیے تجھے۔ بات ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ تیرے گھر پر 10 مہمان آ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کھانا بنائے، اس کا حسن اخلاق ہے۔ یہ بات سن لیں، آج میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ عورت کے اوپر شوہر کی خدمت لازمی ہے۔ تیرے 10 دوست آ رہے ہیں، ان کی نہیں، لیکن پھر بھی اگر کھانا بنا کے کھلا رہی ہے تو اس کا حسن اخلاق ہے، اس پر اس کی حوصلہ افزائی کر۔ بھائی بات سمجھ رہے نہیں؟ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدمت کرے، آدھی رات میں کھڑی ہو جائے، شوہر کہے پانی گرم دے تو آدھی رات میں گرم کر کے دے، آدھی رات میں ٹھنڈا دے، شوہر کہے میرے پیروں میں درد ہے پیر دبائے۔ لیکن 10 مہمان تمہارے آ گئے، ان کو کھانا کھلائے، یہ اس کا حسن اخلاق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو؟ تو اس پر تعریف کر دیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑے گفٹ لا دیا کرو، کبھی آپ نے کپڑا لا دیا، کبھی کچھ لا دیا، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو گھروں میں جب مسکراہٹ ہوتی ہے نا تو گھر جنت کے نمونے بنتے ہیں۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ایک ڈرائیور ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور اس کی بات میں کبھی کبھی سنتا ہوں تو حیرت میں رہ جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کو اتنے سلیقے سے چلاتا ہے، غریبی آدمی، زیادہ امیر نہیں ہے، لیکن باخدا اتنے سلیقے سے چلاتا ہے۔ ماشاءاللہ باشرہ داڑھی ہے اس کی، سمجھ رہے ہیں آپ، اور ماشاءاللہ نمازی ہے، اور وہ اتنے سلیقے چلاتا ہے۔ ایک دن کہنے لگا حضرت ہماری جو ہے بیگم نے کہا کہ وہ مہندی لگانا ہے، تو کون لا دیں؟ تو میں نے کہا ارے کون کی بات کر رہی ہیں آپ نے بڑی دنوں میں بڑے ٹائم کے بعد تو کوئی فرمائش کی ہے۔ بولے حضرت مجھے بھی تو خوشی کرنا تھا، میں 20 روپے کا کون لا دیتا، مہندی لگ جاتی۔ بولے میں نے 20 روپیہ خرچ نہیں کیا، میں نے 500 روپیہ خرچ کیا کہ مہندی لگانے والی کو بلا دی۔ ارے آپ نے بڑی مشکل سے تو آج فرمائش کی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ارے آپ نے اتنا خرچہ کیا کر دیا؟ ارے کیا بات ہے، تمہارے لیے 500 روپے کوئی زیادہ، حالانکہ 500 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن خوشی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آدمی اس 20 روپے کے کون پہ غالب رکھتا اور بڑے بھاری کون لگا گی، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں 2-4 باتیں کڑوی کہہ دیتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ عورت اگر اپنے شوہر کے لیے زینت کر رہی ہے، جائز ہے، ثواب ہے۔ اگر عورت مہندی لگائے اس لیے کہ میرے شوہر کو میں اچھی لگوں تو اس مہندی لگانے پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ بات سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ ہاں، عورت کے لیے مہندی زینت ہے۔ تو کہنے لگا حضرت میں نے کیا کیا، 500 روپے میں ایک مہندی لگانے والی جو ہوتی ہیں آرٹسٹ، ان کو بلا دیا، اور نے بڑی اچھے سے مہندی لگائی، اور میں نے کہا اب تمہیں اترنا نہیں ہے، چاہے مجھے تھوڑا سا کام کرنا پڑ جائے لیکن جب تک مہندی سوکھ نہ جائے آرام کرنا۔ کہنے لگے حضرت کیا میرا گھر جنت کا نمونہ ہے، میں نے 1-2 گھنٹے تھوڑا تھا مطلب کچھ کرنے کا بھی ہوگا کر دیا اور دل خوش کر دیا۔ بولے حضرت جو پورا ہفتہ ہماری اہلیہ نے ہماری خدمت کی ہے، کپڑے، چائے گرم، پانی گرم، سمجھ رہے؟ بولے حضرت گھر آئے تو بالکل کھانا گرم، چائے گرم، تو تیرے 500 روپے اور 2 میٹھے جملوں سے اگر تیری زندگی خوبصورت بن رہی ہے تو تو بے وقوف کیوں بن رہا ہے؟ بات ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ کو اپنی روش کو چینج کرنا ہوگا، ہے نا میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اتنی محبت فرماتے تھے کہ کبھی کبھی جس کٹورے سے میں پانی پیتی اللہ کے رسول اسی کٹورے سے پانی پیتے، اور جس جگہ سے میں منہ لگا کے پانی پیتی اللہ کے رسول اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے۔ مگر اللہ سدھار دے، آج کل کے کچھ ماں باپ بڑھیا بڑھے بھی ہیں تھے، پتہ نہیں ان کے پیٹوں میں درد ہوتا، اگر بیٹا بیوی کے ساتھ کھانے لگے اور یہ تو جورو کا غلام ہو گیا، پورے محلے میں پھجیتے کرتے پھر رہی ہے۔ ارے بیوی کے ساتھ تو کھا رہا ہے، کسی غیر کے ساتھ تھوڑی نہ کھا رہا، خوش ہو جا،
اگر تیرے بیٹے میں تیری بہو میں محبتیں رہیں گی تو نہ تیرا بیٹا گناہوں کی طرف جائے گا، نہ تیری بہو گناہوں کی طرف جائے گی۔ ساتھ میں کھایا کرو بیویوں کے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے، یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسلام ہے۔ پہلے ایک طبق میں کھاتا تھا پورا گھر، محبتیں اتنی ہوتی تھی، اتنی محبت ہوتی تھی کہ دور کا بھی اگر چچا ہے نا تو اتنی محبت سے بولتا تھا، زور سے نہیں بولتا تھا، چچا آ گئے۔ اب تو بھئیے کا گریبان پکڑ کے گھوم رہا، ختم ہو گئے، ڈسپوزل پلیٹیں چل رہی ہیں، کھاؤ پھینک دو۔ کہاں گئے؟ اخلاق و کردار سب ختم ہے۔ پہلے ساتھ میں کھاتے تھے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اتنا بڑا طبق ہوتا تھا، شکرانہ ہو گیا اور 5 لوگ اور مہمان سب اسی میں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ اب تو ڈسپوزل ہے، کھاؤ پھینک دو۔ تو جیسے کھانے ویسے ہی تمہارے رکھ رکھاؤ بھی ہو۔ بس اللہ میرے بھائیوں ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا، کان کھول کر کے سنیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، وہ بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ میانہ روی اختیار کیا۔ میانہ روی مطلب درمیانہ، چونکہ بیچ کی پسلی سے پیدا کیا اللہ نے، پیر سے پیدا نہیں کیا، ٹھکرانے کی چیز نہیں ہے، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا، ایک دم سر پہ بٹھالنے کی بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا سر پہ بٹھا لیے کہ اس کے چکر میں پھر وہ کالا دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اسی کی بس حرام ہے۔ بیچ کی چال، نہ اسے ذلیل کرو نہ اسے رسوا کرو، ٹھیک ہے؟ اسے بھی خوش رکھو، اس کا بھی خیال رکھو، اور دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ میرے عزیزو، آج جو ہمارے گھر بگڑنے ہیں وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیریل دیکھ دیکھ کے۔ ہماری ماں بہنیں جب ودا ہو کے جاتی ہیں دلہن بن کے تو وہ تو سیریل دیکھ کے گئی ہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی، تو وہ تو ظاہر سی باتیں کرے گی۔ لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی کی اگر سیرت پڑھ کے جاتی، حضرت فاطمہ کو پڑھ کے جاتی، تو خدا کی قسم ہمارے گھر نہ بگڑے ہوتے، کورٹ کچہریوں کی نوبت نہ آئی ہوتی، چوکی تھانے پولیس نہ ہوا ہوتا، خدا کی قسم شوہر اور بیوی دست و گریباں نہ ہوتے، لوگوں ایک دوسرے کی پنچاتیں نہ ہو رہی ہوتی، بیویاں ایک دوسرے کے اوپر لان تان نہ کر رہی ہوتی۔ قرآن نے تو کہا لباس لکم وانتم لباس لہم۔ قرآن کہتا ہے بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ اگر بیوی کے اندر کوئی خامی ہو تو شوہر کو چاہیے چھپا لیا کرے، اس کی کہیں برائی نہ کرے، اسے نیچے دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر شوہر کے اندر کوئی خرابی ہے تو بیوی کو چاہیے وہ میکے میں جا کے برائی نہ کرے، اپنی سہیلیوں سے برائی نہ کرے، اپنے باپ اور ماں سے برائی نہ کرے، بلکہ اپنے شوہر کی برائیوں کو چھپا لیا کرے۔ اگر شوہر کے گھر میں فاقہ بھی ہے تو اس کی شکایت اپنے میکے میں نہ کرے۔ اگر شوہر کے گھر میں تکلیف بھی ہے تو اس تکلیف کو پی جائے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا تم اپنے شوہروں کا لباس ہو، جیسے لباس جسم کو ڈھانک لیتا ہے ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانک لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کی برائیوں کو میرے عزیزو ڈھانک لوگے نا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کو سرخروی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے اس انسان کی زندگی تبھی مکمل ہے جب اس کی زندگی میں ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے، ایک شریک حیات ہے۔ حضرت حوا کو پیدا کیا، وہ پیدا کر کے فرمایا او آدم یہ حوا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اب تمہارا جنت میں اس سے جو ہے دل لگے گا، یہ دل جوئی کے لیے بنائی ہے۔ کہا مولا تو پھر میرے لیے ہے تو میرے لیے حلال کیسے ہوگی؟ کہا تمہیں جنت میں تمہارا نکاح حوا سے کراؤں گا اور اس کا مہر تم ادا کرو گے۔ مہر کیا ہے؟ کہا میرے آخری نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھو۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھا، مہر ادا ہو گیا۔ حضرت حوا حضرت آدم کی شریک حیات بنی، حضرت آدم کی بیوی بنی، اور انہی حوا کو اور انہی آدم کو پھر اللہ نے جب جنت سے دنیا میں بھیجا، زمین پہ بھیجا، تو لوگوں ذرا غور کرو، دونوں کو بھیجا الگ الگ تھا مگر پھر اللہ نے پھر دونوں کی ملاقات کرا دی، اور انہی سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ نے فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور بہت سے مرد عورتوں کو اللہ نے ایک جوڑے سے پیدا کیا۔
ایک مرد سے ایک عورت سے، ایک نر سے ایک ناری سے اللہ نے بہت سے رجالا کثیرا و نساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس رب سے